اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو، ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور جس مشکلات میں آپ کی مشکلات میں آسانی فرمائے۔ امیگریشن کے حوالے سے کچھ معلومات اور کچھ اپڈیٹس تھیں اور کچھ تجویزیں تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ ایک تو جتنے بھی دوست جنہوں نے 2020 میں اٹالین امیگریشن اپلائی کی ہے اور وہ دوسرے سیکٹرز میں بھی کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ڈومیسٹک کانٹریکٹ کی امیگریشن اپلائی کی ہے، اور ان کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ کانٹریکٹ کا شروع کروانا ابھی لازم نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی آپ فل ٹائم دوسرے سیکٹرز میں جابز کر رہے ہیں۔ تو جب آپ آلریڈی ایک ویک کے 40 آور کسی اور سیکٹر میں جاب کر رہے ہوں تو اس وقت بیک وقت آپ ایک ساتھ ڈومیسٹک کا کانٹریکٹ جو منیمم امیگریشن کے لیے 20 آورز یا 25 آور چاہیے وہ آپ بیک وقت نہیں چلوا سکتے۔ تو اس کے لیے آپ کو میں نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ جب آپ کی اپوائنٹمنٹ آتی ہے پریفیکٹورا میں تو اس وقت بھی آپ وہ کانٹریکٹ کروا سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ دوست جو دوسرے سیکٹرز میں کام کر رہے تھے، میں مودنا پریفیکٹورا کی بتاتا ہوں آپ کو کہ جب وہ گئے ہیں مودنا پریفیکٹورا میں اپوائنٹمنٹ پر، تو انہوں نے اپوائنٹمنٹ والے دن اپنا کانٹریکٹ جس کے تھرو امیگریشن انہوں نے اپلائی کی ہوئی ہے ڈومیسٹک، اس کی تاریخ اور کانٹریکٹ کی ابتدا انہوں نے اس تاریخ سے کی ہے، تو ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اسی وقت دوسرے سیکٹرز میں بھی جو ہے اپنی فل ٹائم جاب جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ جب بھی کوئی بھی قانون نیشنل سطح پر اپروو ہوتا ہے تو اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے یا اس کی جو ترجمانی ہے، ہر پریفیکٹورے والے، اٹلی کی تاریخ میں ہمیشہ سے ایسے رہا ہے کہ ہر پریفیکٹورے والے اپنی مرضی سے اس کی ترجمانی کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی جو بریشیا میں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسپیتوراتو ٹیریٹوریالے del lavoro ہے وہ آپ کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ آپ نے ڈومیسٹک کانٹریکٹ کے تھرو امیگریشن اپلائی کی ہے، لیکن آپ فل ٹائم اور کسی جگہ پر بھی جاب کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ جو ہے وہ کلیریفیکیشن دیں۔ یہ بریشیا والوں نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ مودنے والوں نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، اگر کسی اور سیکٹر میں بھی آپ جاب کر رہے ہیں تو پریفیکٹورے میں اپوائنٹمنٹ والے دن آپ ڈومیسٹک کا کانٹریکٹ شروع کر لیتے ہیں، تو کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ دو پریفیکٹورا کی جو انٹرپریٹیشن ہے یہ بالکل اپوننٹ ہے۔ تو بریشیا کے حوالے سے میں یہی دوستوں کو کہوں گا کہ اگر آپ نے کانٹریکٹ شروع کروا دیا ہے ڈومیسٹک، تو آپ اگر فل ٹائم کسی اور جگہ جاب کر رہے ہیں تو اس کو ریڈیوس کر کے اس کو 40 آور سے 20 آور کروا لیں اگر آپ نے کانٹریکٹ شروع کر دیا ہے، کیونکہ اسپیتوراتو ٹیریٹوریالے del lavoro والے آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے مسئلہ بنائیں گے۔ دوسرے نمبر پر بہت زیادہ جب پہلے تو اس طرح ہوتا تھا 2009 اور 2012 کی امیگریشن میں کہ جب آپ پریفیکٹورے میں جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ آپ کا کانٹریکٹ شروع کر دیتے ہیں اور مالک کو جو ہے وہ جو ورکر کا ٹیکس ہے کنٹریبوٹی اس کا بذریعہ ڈاک وہ بلیٹینی جو ہے وہ ریسیو ہو جاتی تھی، رسیدیں ریسیو ہو جاتی تھی، جس کے تھرو آپ پوسٹ آفس میں آپ نے جا کر وہ پے کرنی ہوتی تھی۔ لیکن اس دفعہ باقاعدہ آپ کو کسی بھی کمرشلستا یا کسی بھی کاف کے تھرو آپ نے باقاعدہ کانٹریکٹ جاری کرنا ہے۔ پریفیکٹورے والوں نے صرف آپ کے کانٹریکٹ کی ڈیٹ لکھنی ہے، لیکن کانٹریکٹ آپ کا جاری نہیں ہوگا۔ آپ کا کانٹریکٹ خود آپ نے جو ہے اس تاریخ سے جو ہے وہ جاری کروانا ہے، بوستے پاگے بنوانے ہیں یا بلیٹینی وغیرہ جو کچھ بھی، کیونکہ جب بھی آپ کی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پریفیکٹورا سے آپ نے فائل لینی ہے، پوسٹ آفس میں جمع کروانی ہے، پوسٹ آفس والوں نے آپ کو پولیس اسٹیشن کو اس طرح کی اپوائنٹمنٹ دینی ہے، تو جب آپ کی اپوائنٹمنٹ آئے گی 2، 4، 6، 8 ماہ بعد، تو وہاں پر آپ کے پاس جو ٹیکس کی رسیدیں ہیں جو مالک نے پے کرنی ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے، ادروائز آپ کی سجورن اور ریلیز کرنے کے لیے ایشو کرنے کے لیے وہ مسئلہ جو ہے وہ بن سکتا ہے، یا آپ نے
لازمی رکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت ہی اہم چیز ہے، چونکہ ہمارے جتنے بھی کانٹریکٹ ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ ہمارے اپنے بندوں کے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں صرف امیگریشن کے حصول کے لیے۔ تو اس دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کستورے والے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو مالک ہے اس نے سیلری جو ہے وہ ورکر کو کس طرح پے کی ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ تجویز دی جاتی ہے کہ ورکر کا اکاؤنٹ جو ہے پوسٹ آفس میں آپ کھلوا لیں، جس کی کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی کٹوتی نہیں ہے، یا بینک اکاؤنٹ کھلوا لیں، اور ہر مہینے جو بوستا پاگا ہے اس کے مطابق مالک کو چاہیے کہ وہ اپنے ورکر کو تھرو بینک یا تھرو پوسٹ آفس پیمنٹ جو ہے وہ تنخواہ جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ اس چیز کا بھی کنٹرول بہت زیادہ کستورے اٹلی میں جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ مالک جو ہے وہ ورکر کو تنخواہ بھیج رہا ہے یا نہیں بھیج رہا۔ سارے کستوروں میں نہیں ہے، لیکن دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، مجھے معلومات دی ہے، سابقہ دوار میں اس طرح نہیں ہوا، تو یہ بھی چیز جو ہے وہ کستورہ والے چیک کر رہے ہیں۔